بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے سورۃ الانفال رکوع نمبر 4 کی آیات 29 تا 34۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کے الفاظ معانی دیکھتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ الفاظ دہرائیں گے۔ تتقو، تم ڈرو گے، فرقانن، امر فارق سے مراد ہے ممتاز کر دینا، دوسرے لوگوں سے الگ کرنا، فرق کرنا۔ یکفر، مٹا دے گا، سیئاتکم، تمہارے گناہ، سیئات گناہ، کم تمہارے۔ یمکرو، وہ چال چل رہا ہے، وہ چال چل رہا ہے۔ یخرجوکا، تم کو نکال دیں، تم کو نکال دیں۔ الماکرین، چال چلنے والا، اسم فاعل کا صیغہ ہے بمعنی چال چلنے والا۔ تتلا، پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تتلا پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ نشاء، جمع متکلم کا صیغہ ہے ہم چاہیں۔ مثل ھذا، کل کے سبق میں بھی بتایا تھا کہ مثل عربی میں کی طرح، مشابہ، جیسے کے معنی میں آتا ہے۔ ھذا، یہ مثل ھذا، اسی طرح کا۔ قالو، انہوں نے کہا، جمع کا صیغہ ہے انہوں نے کہا۔ فَأَمْطِرْ، امر کا صیغہ ہے بمعنی پس تو برسا، فا کا معنی ہوتا ہے پس، امطر تو برسا، پس تو برسا۔ حجارتاً، پتھر۔ ائتنا، ہم پر بھیج۔ علیمن، تکلیف دینے والا عذاب، درد دینے والا عذاب، دکھ دینے والا عذاب۔ ما کانا، ما کا معنی نہ، کانا کا معنی تھا، نہ تھا۔ لیعذبہم، لام اگر شروع میں آ جائے تو وہ تاکہ کے معنی میں دیتا ہے لیعذبہم، کہ وہ انہیں عذاب دیتا، وہ انہیں عذاب دیتا۔ یستغفرون، وہ بخشش مانگے، وہ بخشش مانگے۔ یصدون، وہ روکتے ہیں۔ اولیاء، اس کے متولی، متولی کہتے ہیں دیکھ بھال کرنے والا، نگہبانی کرنے والا۔ اب ہم آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ آیات دہرائیں گے اور اس کے بعد اس کا باب محاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کوئی بھی آپ معنی لے سکتے ہیں۔ ان، اگر، تتقو، تم ڈرو گے اللہ سے، یجعل، وہ پیدا کر دے گا یا وہ بنا دے گا، لکم، تمہارے لیے، فرقاناً، امر فارق، ویکفر، اور وہ مٹا دے گا، عنکم، تم سے، ان کا معنی سے، کم کا معنی تم، سیئاتکم، تمہارے گناہ، ویغفر لکم، اور وہ تمہیں بخش دے گا، واللہ، اور خدا، اور اللہ، ذو، والا، الفضل، فضل، عظیم، بڑا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ اے مومنو، اگر تم ڈرو گے خدا سے، وہ تمہارے لیے پیدا کر دے گا امر فارق، اور وہ مٹا دے گا تم سے تمہارے گناہ، اور وہ تمہیں بخش دے گا کیونکہ خدا بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے 3 انعامات کا وعدہ کیا ہے۔ پہلا وعدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جو تقوی اختیار کرے گا باقی لوگوں سے ممتاز کر دیں گے۔ دوسرا جو وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس انسان کے سارے گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں گے۔ اور تیسرا وعدہ جو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ تقویٰ کے انعامات ہیں۔ اب تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کا معنی ہوتا ہے پرہیزگاری، اور یہ دل کی اس حالت کا نام ہے جو انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔
दूसरी आयत की तरफ, वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़्रिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वइज़ और जब, यमकुरु बिका वो चाल चल रहे थे, बिका आपके बारे में, कौन चाल चल रहे थे? अल्लज़ीना कफ़रू काफिर लोग। क्या चाल थी? लियुस्बितूका ताकि वो आपको कैद कर दें, औ यक़्तुलूका या आपको जान से मार डालें, औ या युखरिजूका वो आपको वतन से निकाल दें। वयमकुरूना वो चाल चल रहे थे, काफिरों के बारे में बताया जा रहा है, वो चाल चल रहे थे। वयमकुरुल्लाह और अल्लाह भी चाल चल रहा था। वल्लाहु और खुदा खैरुन बेहतर अलमाकिरीन चाल चलने वाला है। कुफार ने अबू जहल की क़ियादत में एक बैठक बिठाई और उसने ये तय किया कि हर कबीले में से एक फर्द जो है ना वो जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा करेगा, और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलेंगे तो या तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कर देंगे, कैद कर देंगे, या जान से मार डालेंगे, या वतन से निकाल देंगे। वो अभी ये तय ही कर रहे थे, ये मशवरा ही कर रहे थे, ये चाल ही चल रहे थे, लेकिन उनसे बड़ी चाल चलने वाली ज़ात वो खुदा की ज़ात है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन सब से जो है ना एक बड़ी चाल चली, वो ये कि वो लोग घर का मुहासरा खड़े करते रहे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही सलामत उस घर से निकाल कर मदीना की तरफ भेज दिया। तो इस आयत में हिजरत मदीना की तरफ इशारा किया गया है। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना क़ालू क़द समिअना लौ नशाउ लक़ुलना मिस्ल हाज़ा इन हाज़ा इल्ला असातिरुल अव्वलीन। वइज़ा और जब, तुतला पढ़ी जाती हैं, अलैहिम उन पर, अला का माना पर, हिम उन पर, आयातुना हमारी आयात, क़ालू वो कहते थे, क़द तहक़ीक़, समिअना हमने सुन लिया, लौ नशाउ लौ अगर, नशाउ हम चाहें, लक़ुलना अलबत्ता हम कह दें, मिसला हादा इस जैसा, इन हादा नहीं है ये, इल्ला मगर, असातिरुल अव्वलीन पहले लोगों की कहानियां, पहले लोगों की हिकायतें, पहले लोगों के किस्से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुफार मक्का को अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाते थे तो वो कहते थे कि ये है ही क्या, ये तो पहले लोगों की किस्से कहानियां हैं। नजर बिन अल हारिस इस शख्स ने जो है ना ये कहा था कि इस जैसा कलाम जो है मैं भी बना सकता हूँ, और फिर इसके चैलेंज किया गया कि खाना काबा के दरवाजे पर कुरान की जो है ना सबसे जो छोटी सूरत थी उसकी जो है ना वो आयत जो है ना वो लिख कर रख दी गई, तो कोई भी शख्स जो है ना इसका मुकाबला ना कर सका। और जब उन पर हमारी आयत पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि हमने सुन लिया है, अगर हम चाहें तो हम भी इस जैसा कलाम बना सकते हैं, ये तो सिर्फ पहले लोगों की कहानियां हैं, हिकायतें हैं। वाइज़ और वइज़ क़ालुल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई अव इतना बिअज़ाबिन अलीम। वइज़ और जब, क़ालू उन्होंने कहा, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह, इन अगर, काना है, हाज़ा ये, हुवल हक़्क़ ये हक़ है, मिन इंदिका तेरी तरफ से, फ़अम्तिर पस तू बरसा, अलैना हम पर, हिजारतन पत्थर, मिनस समा मिन का माना से अस्समा आसमान, आसमान से, औ या इतना हम पर भेज, अज़ाबिन अलीम दुख देने वाला अज़ाब, दर्दनाक अज़ाब। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार मक्का को आयत पढ़कर सुनाते थे तो नदर बिन अल हारिस ने कहा कि ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं, तो इस तरह की कहानियां मैं भी बना सकता हूं। तो फिर जब उन्होंने कहा कि ये तो क्या है, अगर खुदा की तरफ से ये हक है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हम पर जो है ना आसमान से पत्थरों की बारिश कर दे, या इससे भी कोई बड़ा अजाब हो सकता है तो वो हम पर नादिल करे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अजाब नादिल ना किया, उसकी वजह भी आगे बताई जा रही है। और जब उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह अगर ये तेरी तरफ से हक है तो हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश कर, या इससे भी कोई बड़ा अजाब है तो वो हमें अजाब दे। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। वमा
اور نہیں کانا تھا اللہ اللہ اور خدا ایسا نہ تھا لیعذبہم کہ وہ انہیں عذاب دیتا وانت فیہم اور آپ ان میں موجود تھے وما کان اللہ اور خدا ایسا بھی نہ تھا معذبہم کہ انہیں عذاب دیتا وہم اور وہ یستغفرون بخشش مانگ رہے ہوتے۔ اب اس آیت میں کیا کیا گیا ہے؟ پچھلی آیت میں کفار نے یہ کہا کہ اگر یہ کلام خدا کی طرف سے برحق ہے تو پھر خدا ہم پر جو ہے نا آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے یا اس سے بھی کوئی بڑا عذاب ہے تو وہ ہم پر نازل فرمایا، لیکن اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیوں نہ کیا؟ اس لیے نازل نہ کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اندر موجود تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تمام جہان کے لیے جو ہے نا وہ رحمت بن کر آئے ہیں۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اندر موجود ہیں اور آپ کو رحمت للعالمین کا لقب دیا گیا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے سکتا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگ رہے تھے، تو ان دو وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہ کیا حالانکہ وہ خود عذاب مانگ رہے تھے۔ تو پہلی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کفار کے اندر موجود ہونا، اور دوسری وجہ ان میں سے کچھ لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا۔ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ وما لهم اور نہیں ہے ان کے لیے اب وجہ اللہ يعذبهم کہ ان کو عذاب دے اللہ، وهم اور وہ یصدون وہ روکتے ہیں عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، یہاں مراد خانہ کعبہ ہے، وما کانوا اولیاء اور وہ نہیں تھے اولیاء اس کے متولی، متولی کہتے ہیں دیکھ بھال کرنے والا، یہ مسجد کا جو نگران ہوتا ہے اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ان اولیاء نہیں یہ اس کے اولیاء جو ہیں اس کے متولی جو ہیں الا المتقون وہ تو صرف اور صرف متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون لوگ نہیں جانتے۔ اب کفار نے مطالبہ کیا عذاب کا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہ کیا۔ وجہ کیا تھی؟ دو وجوہات تھی، ایک وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اندر موجود ہونا اور دوسری وجہ ان میں سے کچھ لوگوں کا بخشش مانگنا۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کیوں عذاب نازل نہ کرے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے مسجد حرام سے بھی لوگوں کو جو ہے نا وہ روکنا شروع کر دیا ہے، تو اب تو وجہ بنتی ہے کہ ان پر عذاب نازل کیا جائے۔ وہ لوگوں کو خانہ کعبہ میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہے، متولی جو ہے وہ روک سکتا ہے لیکن خانہ کعبہ سے اللہ کے گھر سے وہ بھی نہیں روک سکتا، کوئی بھی جو ہے نا اللہ کے گھر سے کسی کو نہیں روک سکتا۔ متولی تو صرف اور صرف متقی لوگ ہیں لیکن ان کو بھی یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی صورت میں نہیں دیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے سے روکیں، لیکن اکثر لوگ جو ہے نا ان میں سے یہ بات جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا، انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔